سورہ احقاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف کا تیسرا رکوع آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا ترجمہ اور تفسیر اللہ کی توفیق سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر سنائیے انہیں قوم عاد کے بھائی ہود کا، جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں۔ احقاف جو ہے وہ ایک صحرا کا نام ہے، یعنی جگہ ہے، لوکیشن۔ تو وہ نقشہ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، اس میں ریاض بھی ہے، مدینہ منورہ، مکہ، ثنا، حضرت موت، صحرائے دنا، جبل طویق، خلیج عربی، مسقط عمان بھی سائڈ پہ ہیں۔ یہ وہی علاقہ ہی ہے جو شام اور فلسطین کے ساتھ لگتا ہے۔ تو وہاں پہ ہی زیادہ پیغمبران اعظام گزرے ہیں، اور گزر چکے تھے ڈرانے والے ان سے پہلے بھی، اور ان کے بعد بھی، یعنی حود علیہ السلام کے پہلے بھی بہت پیغمبر آئے اور بعد میں پیغمبر آئے۔ وہ اللہ کا تعارف کراتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، اللہ کی دعوت دیتے رہے، مگر وہ جو تھے، وہ قوم عاد جو تھی وہ نہ مانی اور برباد ہو گئی۔ ایک پچھلی آیت کا بہت خوبصورت واقعہ انہوں نے لکھا ہے، وہ سنانے والا ہے۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمدن زندگی کی سائش، آمدن یعنی ارادتاً زندگی کی سائشوں، لذیذ کھانوں اور شاندار مکانات سے اجتناب فرمایا کرتے تھے، بلکہ ایک دفعہ کسی نے پردہ لگا لیا تھا تو فرمایا کہ تم نے تو دیواروں کو لباس پہنایا ہوا ہے، یعنی سادہ زندگی جو تھی وہ آپ کا انتخاب، حسن انتخاب تھا۔ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول ایک چٹائی پر آرام فرما ہے جو ریت پر بچھی ہوئی ہے، اور ریت ایک پہلو کو لگی ہوئی ہے۔ چمڑے کا ایک گدا ہے جس میں کھجور کے پتے بھرے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسرا یوں آرام و سیج کی زندگی بسر کریں اور اللہ تعالیٰ کا حبیب یوں ریت پر لیٹے ہوئے؟ یا رسول اللہ، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ سرور کائنات نے فرمایا، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ انہیں دنیا دی گئی ہے اور تمہیں آخرت؟ اے عمر، تیرا سرمایہ تو بڑا ہے، نہ ختم ہونے والا۔ اس حسن تربیت اور نگاہ شفقت کا نتیجہ تھا کہ عمر فاروق نے ساری حیاتی اپنے محبوب کے نقش قدم پر انتہائی سادگی میں گزارے۔ جب فلسطین فتح ہوتا ہے، بیت المقدس، تو آپ تشریف لے جاتے ہیں، تو 60 پیوند آپ کے لباس کو لگے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مفتو لوگوں نے، جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، انہوں نے بہت پرتکلف کھانے کی اہتمام کیا اس عمر پاک کے لیے۔ جب آپ ایسے کھانے دیکھ کے تو فرمانے لگے، خالد بن ولید
پھر وہ جو سپاہی جن کی وجہ سے یہ فتح ہوئی ہے ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کھانا تو انہوں نے چند لوگوں کے لیے چیدہ افسروں کے لیے جو حضرت عمر پاک کے لیے بنایا، تو آپ خالد بن ولید فرمانے لگے اے امیر المومنین ان کے لیے اللہ پاک نے جنت کا اہتمام کیا ہے۔ تو حضور رونے لگ پڑے کہ تربیت اچھی ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ یہ بھی انہیں کھلا دیتے ہیں، خود کچھ نہ کھایا تو ادھر وہ دے دیا۔ یہ احقاف کا آپ نے تفصیل بتائیے کہ احقاف کا معنی ہے ریت کا ٹبہ جو ہوا کی روش پہ بن جاتے ہیں، کبھی ادھر کو بن گیا، تھوڑا ادھر کو بن گیا، ٹیڑھا میڑھا ٹبہ جو ہے اس کو احقاف کہتے ہیں۔ تو یہ ایک علاقہ ہے، اس کا رقبہ 3 لاکھ مربع میل ہے، یہ صحرا ہے، ریت ہی ریت ہے۔ تو وہاں پہ وہ قوم عاد جو تھی وہ رہتی تھی، تو حضرت ہود علیہ السلام اسے یعنی سمجھاتے تھے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ، وہ نہ بنے تو وہ برباد ہو گئے۔ ان کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر وہ پیغمبر آتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرو ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ برافروختہ ہو کر بولے اے ہود کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے کہ ہمیں ہمارے خداؤں سے برگشتہ کر دو، لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ یہی کہتے تھے، وہ یہی خیال کرتے تھے کہ یہ ہم جیسا ہی ہے، کوئی ہم جیسے سے بھی کم تر سمجھتے تھے۔ اب ہمارے مہربانوں نے تو آقا پاک کو بڑے بھائی کا درجہ دیا ہے، تو وہ اس سے بھی درجہ نیچے دیتے تھے۔ ہاں، اس مرد کلندر سے کوئی نسبت نہیں تجھ کو، تو بندہ آفاق ہے اور وہ صاحب آفاق۔ جس کے رگ و پے میں آفاق کی خوشبو ہے، بو ہے کہ تم بو ہے، وہ کیسے مرد اولا بن سکتا ہے؟ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی خودی میں بوئے اسد اللہ، اسد اللہ حضور علی کرم اللہ وجہ کہتے ہیں، ہو جس کی خودی میں بوئے اسد اللہ، کہ جس کا وجود، جس کا فکر، جس کا ساری سوچ جو ہے وہ فنا فی العلی ہے، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فکر سے آراستہ ہے، وہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا۔ وہ نگاہ ہے نا، مومن کی نگاہ کا انتخاب بھی مومن ہی ہوتا ہے، دنیا دار نہیں ہوتا۔ وہ برافروختہ ہو کر بولے اے ہود کیا تم ہمیں اپنے خداؤں سے برگشتہ کرنے آئے ہو؟ لے آؤ وہ عذاب جس کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو اگر تم سچے ہو۔ ہود نے فرمایا کہ نزول عذاب کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں برابر پہنچا رہا ہوں تمہیں وہ پیغام جو میں نے دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں حکم دیکھتا ہوں کہ تم جاہل قوم ہو۔ بس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو بادل کی صورت میں کہ وہ ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے، تو بولے یہ بادل ہے ہم پر برسنے والا ہے۔ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ تند ہے، اس میں دردناک عذاب ہے، تہس نہس کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پر جب ان پر صبح ہوئی تو نہ دکھائی دی کوئی چیز بجز ان کے ویران مکانوں کے، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ ایسا یعنی بادل بھیج کے مفت کہیں روڑے برسائے ہیں، کہیں پتھر برسائے ہیں، کہیں طوفان آیا ہے، ایسے وہ غرق کر دیے، لیکن جو آپ کے ماننے والے تھے ان کو بچا لیا گیا تھا۔ اور ہم نے ان کو وہ قوت و طاقت بخشی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی۔ اے قریش تم تو کچھ بھی نہیں ہو، وہ تو بڑے کڑیل جوان اور بڑے طاقتور اور
بڑے بڑے محل تھے ان کے، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہم نے نہ عطا کیے تھے انہیں کان، آنکھیں اور دل، لیکن ان کے کسی کام نہ آئے، ان کے کان نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ یہ سارے اعضائے جو ہیں وجود کے، یہ اللہ کے حکم سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق انہیں استعمال کرو تو یہ فائدہ دیتے ہیں، اگر استعمال نہ کرو تو یہ کہتے ہیں ہم نے غلط کام نہیں کرنا، اور احاطہ کر لیا ان کا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی یہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، وہ باغ ہو گئے، لو بادل آیا، ابھی برسے گا، کوہ دمن سیراب ہو جائیں گے، ندیاں نالے اور وادیاں پانی سے لبریز ہو جائیں گی۔ نادانوں یہ بارش نہیں، الملاک عذاب ہے جو تند و تیز آندھی کی شکل میں نمودار ہو رہا ہے۔ چنانچہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ طوفان چلتا رہا، اور لاکھوں ٹن ریت کے نیچے وہ دفن ہو گئے۔ ان کے باغات کا نام و نشان باقی نہ رہا، مستحکم محلات کی بنیادیں لرز گئیں۔ قوت و مال میں وہ تم سے کہیں زیادہ تھے، انہیں سننے کے لیے کان، آنکھیں اور دل جو دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ ان آیات کو پڑھ کر یوں ہی آگے نہ بڑھ جائیے، بلکہ لمحہ توقف کیجیے اور دیکھیے ان آیات میں آپ کے لیے جو درس عبرت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن حکیم نے ان واقعات کو کہانی اور افسانے کے طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ اپنے قارئین کے شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے، ان کو اپنا محاسبہ کرنے پر مائل کرنے کے لیے، ان کے اعمال کے آئینہ میں انہیں ان کا چہرہ دکھانے کے لیے ان واقعات کو پیش کیا ہے۔ یقیناً سارے واقعات جو ہیں وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق لیں۔ سبق اللہ کی توفیق ہی سے جڑا ہوا ہے، اسی سے رجوع کریں، اسی کی طرف بس دیکھتے رہیں۔ اہل مکہ، تمہارے قرب و جوار میں بھی حجر، سمود، قوم لوط کے کئی اجڑے ہوئے شہر اور ویران بستیوں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تمہارے تجارتی قافلے ان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے اداس در و دیوار سے پوچھو کہ ان پر کیا بیتی تھی، وہ تمہیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے جہاں بسنے والوں کو بتیرا سمجھایا، طرح طرح کے معجزات دکھلائے، لیکن بدبختی نے ان پر یوں قبضہ جمائے رکھا اور انہوں نے ایک نہ سنی، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی بندگی کا دم بھرتے رہے اور آخر برباد ہو گئے۔ انہیں اپنے بتوں اور دیوی دیوتاؤں کی قوت کا بڑا ناز تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو سب خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، وہ محل اکھڑ گئے، دیویاں نیچے گر گئیں، دیوتے گر گئے، کچھ بھی نہ بچا۔ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کو اور مضبوطی بخشتے ہیں کہ اللہ کو ہی پوجنا جو ہے وہی راہ راست ہے۔ اے اللہ پاک، اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہمیں ہر حال میں اپنا بندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔